अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मेरा नाम शानुल्लाह है और मैं ग्रीस यूनान से बोल रहा हूँ। ठीक है जी, शानुल्लाह सवाल साहब मेरा यूनान ये है से क्या जी। कहना चाहते हैं? जी सवाल मेरा ये है जी, अब ऐसे तो पाकिस्तानी हम लोग सारे मुसलमान हैं और हुकूमत भी मुसलमानों की है। और ये जो हम सूद का जो निज़ाम है, अब बहैसियत हम मैं या कोई भी पाकिस्तानी या मस्जिद का इमाम शोहदा जितने भी हैं, हमें पता है कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला और सूद लिखने वाला, ये सब जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग के लिए निकलते हैं। अब एक बच्चे को भी पता होता है कि जब हुकूमत आती है पहले ये सब लोग IMF के पास जाते हैं। ठीक है जी, ये गए, इन्होंने सूद लिया। मैं भाई से पाकिस्तानी ना, मैं सूद लेने वालों में हूँ और ना सूद देने लिखने वालों में, लेकिन ये जो चीज़ें ये सूद लेते हैं और बाद में जो चीज़ें महंगी होती हैं, हम जो कहते हैं जी हमें हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो होता तो सूद ही है ना। तो हम सूद देने वालों में तो पूरी कौम आती है ना, सूद देने वालों में तो आते हैं ना बहैसियत कौम। तो हम किस खाते में जा रहे हैं, ये सवाल था बस। ठीक है, आपने यूनान से फ़ोन किया है और आपका सवाल सूद के हवाले से। साहिल साहब, आपने सवाल सुना है और इसी में कुरान करीम की जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, ये शामिल कर लें। और फिर आप किस तरह से देखते हैं हमारे इस निज़ाम को, जिसमें इनका ख्याल है कि जो टैक्स सूद के हम वापस पैसे कर रहे हैं, सूद के साइकिल में आता है। मुझे कोई शक तो नहीं है, हम सूद ना सिर्फ लिखने वाले में, हम देने वालों में, लेने वाले में नहीं तो देने वालों में तो हैं। ठीक है, तो नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया ना कि एक वक्त आएगा जब एक सूद के धुएं से भी मेरा एक भी उम्मती नहीं बच सकेगा। तो हम एटलीस्ट इस लेवल पे तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भला हो ये आए ना जरा लाइन पे, ये सवाल अल्लाह की तरफ से आया ना, मुस्लिम लीग वाले गौर से समझ लें। फतवा ना लगा, मैं काश में मुफ्ती होता फतवा लगाता कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पै जाके इन्होंने सूद ऑन करवाया सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर करके, ये इनको दे चाटे इनकी फिर कुर्सियां। नहीं तो अल्लाह और उसके साहिल साहब, रसूल इसमें तो वो सारी की सारी निज़ाम हुकूमत ही शामिल है ना, इसमें तो चारों सूबाई असम्बलियां आ जाती हैं। इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए इन्होंने तो प्रॉपर जा जाके लड़ाइयां करके सूद ऑन करवाया है। ये जब एक पार्टी पता हो कि खुद सूद इस तरीके से ऑन करवाती है, उसके बारे में कोई भी उसकी तरफ से कोई भी काम करना, उसके लिए उसको सपोर्ट करना, ये सूद लिखने वाली बात क्या कर रहे हैं आप? सूदियों के साथ खड़े हो गए। मुस्लिम लीग वाले को मैं ही तो कह रहा हूं, शुक्र करें मैं मुफ्ती नहीं हूं। मुफ्तियों को तो चाहिए था कि मुस्लिम लीग में जाने वालों के खिलाफ फतवा दे रहे थे कि भाई ये तुम्हारी पार्टी के लीडर सुप्रीम कोर्ट जा जाके सूद के ऊपर केस करते हैं कि हमें सूद करवा के दो ऑन नहीं, पाकिस्तान लेकिन में। ये तो साहिल साहब सारी की सारी सियासी जमातें जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, वो सब के सब ही उसके आप कह लें कि वो उसके ऊपर डटे हुए हैं। मैं कौन कह रहा हूं कि बाकी के दूध के धुले हैं? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वो बेबाक लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ाई करते हैं। ठीक है, एक कॉलर ले लेते हैं, फिर कॉलर ऐड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब मोहतरमा कहाँ से हैं? रमज़ान का सलाम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बताइए। जी मैं गैर मुस्लिम मुल्क में रहती हूँ, 5 से 10 साल के बच्चों को पढ़ाती हूँ इंग्लिश और साइंस। और सवाल मेरा ये कि मैं मुंह का पर्दा नहीं कर सकती और मैं अपना घर चलाती हूँ, अपने अम्मी अब्बू का घर, क्योंकि मैं सिर्फ उनकी औलाद हूँ जो खर्चा चला सकती हूँ पाकिस्तान में। तो मैं किस तरह से, मुझे पता है कि मुंह का पर्दा फर्ज है लेकिन मैं मजबूर हूँ, तो मैं इसमें क्या दीन की गुंजाइश निकाल सकते हैं? ठीक हो गया, पर्दे के एतबार से है कि आप मुंह के पर्दे के हवाले से, चेहरे का पर्दा। किसी गैर बैरूनी दुनिया में एक और सवाल ले लेते हैं, दो इकट्ठे कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा? जी आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई। जी साहिल साहब, ये जो पर्दे के हवाले से ख़वातीन के लिए हुक्म है कुरान में,
اس حوالے سے ان کا سوال ہے کہ یہ چہرے کا اگر پردہ نہیں کرتی ہیں تو اپنے کفالت، چونکہ اکیلی خاتون ہیں جو اپنے گھر کے والوں کے لیے روزی کا رزق کا باعث ہیں، کام کرتی ہیں تو ان کے گھر کا چولہا چلتا ہے، پاکستان سے باہر ہیں۔ دو باتیں، یہ مفروضہ کیوں ہے کہ پردہ کریں گی تو باہر کام نہیں؟ کون سے ملک میں ہیں؟ میں دنیا کے 8 ملکوں میں رہ چکا ہوں، ادھر تو پردہ دار عورتیں بھی کام کرتی ہیں، مگر یاد رکھیے گا پردے کے اوپر ذرا پڑھ لیں۔ میں اسکول آف تھاٹ بڑے کلیئر ہیں، دونوں مسلمانوں کے اسکول آف تھاٹ بہت کلیئر ہیں اہل سنت کے اندر ہی، کہ ایک جو کہتے ہیں کہ پردے کا جو چہرہ ہے وہ 70 میں نہیں، اور دوسرے کہتے ہیں احتیاطاً اس کو کور کرنا ضروری ہے۔ ائمہ کرام کی بڑی کلیئر اس کے اوپر لٹریچر لکھا ہوا ہے، پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو آسانی ملے گی اس میں۔ میں مفتی نہیں ہوں اس لیے اس طرح کے فتوے تو نہیں دے سکتا، آپ خود پڑھائی کریں، آپ کو پتہ چلے کہ کون کون سی جگہ کے اوپر کہاں پہ احتیاط کے زمرے میں کچھ چیزیں کی گئی ہیں، کچھ جگہوں پہ نہیں۔ تو آپ کو یہ خود پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جس فرقے کے مفتی سے پوچھیں گے انہوں نے اپنے فرقے کا تو سنا دینا، آپ کو سارا کچھ پڑھنا چاہیے نا، پھر اسلام آسانیاں بہت دے دے گا آپ کو۔ مگر میں آپ کو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں آپ کریں یا نہ کریں، میں مفتی نہیں ہوں، میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں، آپ کتابیں خود پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا جی ڈراپ ہو گئی ہے کال جی دوبارہ، چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بات جو ہو رہی تھی ساحل صاحب کہ آزمائش، مصیبت، امتحان، اور یہ اگر ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے لوگ کس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ آزمائش میں ہیں، مصیبت میں ہیں، امتحان ہے؟ دیکھیں قوم ویسے حکمرانوں کو چوز کرے اور ایسے سسٹم کو چوز کرے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے بالکل بھی، بلکہ کئی دفعہ تو اینٹی چلتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ آزمائشیں اور یہ مصیبتیں اور امتحان اور سزاؤں میں تفریق کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ قوم کو آپ حکمران کی کرسی کے تھرو دیکھتے ہوتے ہیں، قوم اور کچھ نہیں ہوتی۔ میں اور آپ آپس میں نتھی ہوئے ہیں کسی ایک قانون کے تھرو، حافظ صاحب، میں اور آپ ایک خاص لیجسلیشن کے تھرو آپس میں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں۔ میں کچھ ایسے کام نہیں کر سکتا لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، جو کہ میرے نفس کی کوئی خواہش ہو تو مجھے قانون روکتا ہے نا وہ، ٹھیک ہے؟ تو مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کو قانون نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے ہر وقت، اور ایک دوسرے کی حفاظت ہم دونوں کے اوپر معمور قانون نے کروا دی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون جو ہے نا، وہ جن لوگوں کے ہاتھ میں ان کو حکمران کہا جاتا ہے۔ قوم کی اصل میں جو حیثیت ہوتی ہے اس کے قوانین کے اوپر، اس کی پکڑ کے اس کو قوم بولتے ہیں، اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ سو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اگر ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو ان قوانین کے ہونے یا نہ ہونے، یا اگر ہیں اللہ کے قانون ہے تو اس کے اوپر واقعی میں کوئی امپلیمنٹیشن ہے بھی کہ نہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہے، اس کے اوپر اس کی موجودگی عدم موجودگی جو ہے نا یہ ہمارے اوپر بتائے گی۔ ایز اے قوم ہم پہ آسمان سے بادل آگ برسائے گی یا رحمت برسائے گی۔ سو یہ بہت سمپل سا ایک ٹیسٹ ہے، دیکھ لیں، پھر آپ کو خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کن جگہوں پہ اللہ کے قانون ہونے چاہیے تھے وہ وہاں پہ نہیں ہے، اور جہاں پہ ہیں وہ نام ہی کے ہیں، ورنہ دیکھ لیں پھر کیا کیا پریکٹس ہوتا ہے کیا نہیں۔ یہی سے ایک اور کالر ایڈ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی جی فرمائیے۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے۔ جی جی فرمائیے، کون بات کر رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ۔ اچھا ساحل صاحب، جب ہم یہ آزمائش اور امتحان کی بات کر رہے ہیں تو آیت مبارکہ ذہن میں آئی قرآن پاک کی کہ قل من یرزقکم من السماء والارض من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ تو تم فرماؤ آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے کہ اللہ، تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ سر میں آج تک کوئی پاکستانی نہیں آپ ملے گا جو کہ اس آیت کو جس پیرائے میں آپ نے پڑھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا ہے نا کہ پوچھیں گے تو بتائیں گے تو یہی کہ اللہ ہی دیتا ہے،
آج تک کوئی پاکستانی ملا آپ کو جو کہ یہ نہ کہتا ہاں جی روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, پیسے تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے, پوچھیں گے اس کے بعد اچھا تو یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو سجدہ نواز شریف میں کیوں کرتا جا کے, تو ڈرتا اس سے کیوں درداری سے؟ سمجھے, ریلیوں میں لوگوں کے لیے جان کیوں دیتا ہے کہ جن کے ڈر سے یا کسی کے پریشر میں آ کے تو ایسے قانون بھی توڑ دیتا ہے کہ جن کے جو کہتا ہے وہ روٹی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. قانون بھی اللہ کی طرف سے آنے چاہیے نا, پھر ڈر بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے, پھر ہمت بھی اللہ کی طرف سے آنا چاہیے. ان کی خالی روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے, باقی ڈر کہیں اور سے آتا ہے, ہمت کہیں اور سے آتی ہے, اور قانون کہیں اور سے آتا ہے. یہ چار چیزیں اکٹھی کرنی ضروری ہے, خالی رزق نہیں. آپ کی ہمت کا منبع بھی صرف اللہ ہے, آپ کے ڈر بھی صرف اتقوا اللہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, اور آپ کے قوانین بھی صرف اللہ کی طرف سے آتے ہیں. خالی روٹی نہیں اللہ کی طرف سے آنی چاہیے نا, وہ بھی صرف فیشن میں اللہ روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے. روٹی کے پیچھے ہی تو یہ سب بلیک میل ہوئی بھی ہے پوری کی پوری 25 کروڑ قوم. روٹی کے ڈر سے ان لوگوں نے ایک بات مانی ہے اپنے 2 نمبروں کی, چاہے وہ کونسلر ہو محلے کا, وہاں سے لے کے پرائم منسٹر تک. سو یہ کہتے ہیں روٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے. اللہ نے بھی کہا ان سے پوچھو نا ذرا, تو کہیں گے ہاں رونا رزق تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, جان بھی اللہ ہی لیتا ہے, جان ڈالتا بھی اللہ, نکالتا بھی اللہ. وہ بولیں گے یہی. اور آپ کو پتہ ہے نا مکہ پورا کا پورا اللہ ہی کرتا تھا. اللہ سے نہ آشنا تو نہیں تھے مکہ کے جاہلیہ کے لوگ. جب نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تو ان کو کوئی نیا لفظ نہیں ملا اللہ کا. غور سے سمجھے اس بات کو. وہ رحمان کے اوپر ذرا ان کو مسئلہ تھا. اللہ کو تو کہتے کہتے تھے کہ جی یہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو, آپ بھی مانتے ہیں اللہ کو, ٹینشن کس بات کی ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو, ہم نے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر پینیٹریشن کر کے کہا ہے کہ میں دلوں کے حال جانتا ہوں. منہ کو تو سارے کے سارے ایسے ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. انہ علیم بذات الصدور.